اردو ہے میرا نام، میں خسرو کی پہیلی. اردو ہے میرا نام، میں خسرو کی پہیلی. میں میر کی ہمراز ہوں، غالب کی سہیلی. اردو ہے میرا نام، میں خسرو کی پہیلی. دکن کے ولی نے مجھے گودی میں کھلایا، سودا کے قصیدوں نے میرا حسن بڑھایا. ہے میر کی عظمت کہ مجھے چلنا سکھایا، ہے میر کی عظمت کہ مجھے چلنا سکھایا. میں داغ کے آنگن میں کھلی بن کے چمیلی. اردو ہے میرا نام، میں خسرو کی پہیلی. غالب نے بلندی کا سفر مجھ کو سکھایا، حالی نے مروت کا سبق یاد دلایا. اقبال نے آئینہ حق مجھ کو دکھایا، اقبال نے آئینہ حق مجھ کو دکھایا. مومن نے سجائی میرے خوابوں کی حویلی. اردو ہے میرا نام، میں خسرو کی پہیلی. ہے ذوق کی عظمت کے دیے مجھ کو سہارے، چک بست کی الفت نے میرے خواب سنوارے. فانی نے سجائے میری پلکوں پہ ستارے، فانی نے سجائے میری پلکوں پہ ستارے. اکبر نے رچائی میری بے رنگ ہتھیلی. اردو ہے میرا نام، میں خسرو کی پہیلی. کیوں مجھ کو بناتے ہو تعصب کا نشانہ، میں نے تو کبھی خود کو مسلمان نہیں مانا. کیوں مجھ کو بناتے ہو تعصب کا نشانہ، میں نے تو کبھی خود کو مسلمان نہیں مانا. دیکھا تھا کبھی میں نے بھی خوشیوں کا زمانہ، دیکھا تھا کبھی میں نے بھی خوشیوں کا زمانہ. اپنے ہی وطن میں ہوں مگر آج اکیلی. اردو ہے میرا نام، میں خسرو کی پہیلی. اچھا حضرات، حضرت امیر خسرو کے بارے میں تھوڑا سا میں بتاؤں گا کہ ان کی زندگی کے حالات کیا تھے. سب سے پہلے ایک ہی شاعر جو مشہور شعراء کرام میں فارسی کے جو ان سے پہلے ہوئے وہ عمر خیام تھے. باقی سب شعراء حضرت امیر خسرو کے یا تو ہم عصر تھے یا بعد میں. تو اب اندازہ لگائیے حضرت امیر خسرو کا دور یہ 1253 میں پٹیالہ کے مقام پہ پیدا ہوئے پنجاب میں، اور ان کے والد جو ہے ترک تھے اور والدہ ہندوستانی تھے. 8 سال کی عمر میں ان کے والد کا انتقال ہو گیا. جتنے بڑے بڑے شعراء کرام ہمارے اندر موجود ہیں سب میں ایک چیز کامن ہے، بڑے بچپن میں وہ اپنے والد کے سائے سے محروم ہوئے. میر تقی میر
بہت چھوٹے تھے ان کے والد کا انتقال ہو گیا. غالب تو بولی تھی بچپن میں ہی انتقال ہوگا ان کے والد کا. اچھے شاعر کے لیے جو ہے والد کا سایہ سر سے ہٹ جانا ضروری ہے. اور دوسرے ایک اہم ہمارے شعراء کرام میں جو کامن چیز ہوتی ہے، آم بہت پسند کرتے تھے. جتنے بھی بڑے بڑے شعراء ہیں، علامہ اقبال کا بھی میں آخر بیان کروں گا آم کے تعلق سے. غالب کا تو مشہور ہی ہے کہ آم کے دیوانے تھے وہ. ان کے نانا حضرت امیر خسرو نے 7 بادشاہوں کا زمانہ دیکھا. تاریخ میں آتا کہ اب یہ میں جو ان کی سوانحات پڑھوں گا تو آپ حیران رہ جائیں گے کہ کتنے بادشاہ ان کے دور میں، اور ان کو ہر بادشاہ نے اعزاز دیا. یہ ان کی خوش قسمتی تھی. نانا عماد الملک کی سرپرستی میں غیاث الدین بلبن کے درباری تھے. حضرت خسرو 8 سال کی عمر میں دلی آ گئے. 20 سال کے تھے نانا گزر گئے. یہ پہلے بلبن کے بھتیجے علاء الدین اور اس کے بعد بلبن کے بیٹے بغرا خان کی ملازمت اور پنجاب پٹیالہ میں منتقل ہو گئے. 25 سال کی عمر میں بغرا خان کے ساتھ یہ بنگال چلے گئے. کچھ ایکو ہو رہی ہے کیا؟ ٹھیک ہے. اچھا، اس طرح دلی کا طوطی کچھ دن کے لیے بنگال کی ترائی میں چہکتا رہا. حضرت امیر خسرو کی مزار پہ آپ کتنوں کو موقع ملا جانے کا؟ کوئی نہیں دیکھا. حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء کی بارگاہ کے چند فیٹ کے فاصلے پہ ان کی آپ دیکھیں. ہاں، اور اس کے اوپر کیا لکھا ہوا یاد ہے آپ کو؟ طوطی ہند ان کا تخلص تھا. طوطی ہند. تو یہ کہتے ہیں کہ اس طرح دلی کا طوطی کچھ دن بنگال کی ترائی میں چہکتا رہا. کچھ دن بعد یہ بلبن کے دوسرے بیٹے محمد خان کی سرمستری میں ملتان چلے گئے. دیکھیے ان کے جو ٹریولنگ کا دیکھیے آپ. 35 سال کے ہوں گے کہ تاتار کا حملہ آور ہوئے اور ہند خون کا سمندر بن گیا. شہزادہ خان تاتاریوں کو ملتان کے قریب روکنے میں کامیاب ہو گیا، لیکن بعد دوران نماز شہید کر دیا گیا. امیر خسرو بھی فوجی قیدیوں کے ساتھ قید ہو گئے، گرفتار کر لیا ان کو، اور تاتار ان کو بلخ بھیج دیے گئے. 2 سال بعد رہائی ملی. بلبن کے انتقال پر ان کا پوتا کیخ آباد بادشاہ ہوا. امیر خسرو صوبہ اودھ کے حاکم خواجہ احسان کے ساتھ اودھ آ گئے لکھنؤ، اور 2 سال وہاں رہے. کیخ آباد کی عیاشی دیکھ کر اس کا باپ بغرا خان بنگال سے آیا، لیکن لوگوں نے صلح کرا دی. امیر خسرو نے اس تاریخی واقعے پر ایک قصیدہ لکھا. کیخ آباد نے ان سے فرمائش کر کے پوری مثنوی لکھائی جس کا نام قرآن السعدین ہے. اب حضرت امیر خسرو کیخ آباد کے ملک الشعراء بن گئے. 38 سال کی عمر میں کیخ آباد کے انتقال پر آپ جلال الدین فیروز خلجی سے وابستہ ہوئے، اور 1 سال بعد ہی اس بادشاہ کے فتوحات پر ایک مثنوی رقم کی جس کا نام تھا مفتاح الفتوح رکھا. 44 سال کی عمر میں یہ علاء الدین خلجی بادشاہ بنا. دیکھیے آپ، بادشاہوں کی جو تھی. اور اس سے پہلے ہی آپ کا تیسرا اہم ترین دیوان غرۃ الکمال مرتب ہوا. علاء الدین کا عہد امیر خسرو کے انتہائی عروج کا زمانہ تھا. ان کی زیادہ تر تصنیفات اسی زمانے میں مکمل ہوئیں، اور بعد میں جب قطب الدین خلجی نے جلوس کیا تو امیر خسرو نے اس کے لیے ایک مثنوی لکھی بعنوان 9 سپر. سلطان نے ہاتھی کے برابر تول کر روپیہ انعام دیا. اس وقت ان کی عمر 66 سال کی تھی. خلجیوں کے بعد تغلقوں کا دور شروع ہوا. پھر بھی ان کی قدردانی میں کمی نہیں ہوئی. یہ غیاث الدین تغلق کے ساتھ بنگال آئے، اور اسی اثناء میں حضرت خسرو کے پیر و مرشد سلطان الاولیاء حضرت نظام الدین اولیاء کا انتقال ہو گیا. دلی آئے تو یہ اندوہناک خبر سن کر بے اختیار ہو گئے. اتنی محبت تھی. ایک شعر انہوں نے لکھا کہ گوری سوئے سیج پر اور مکھ پر ڈارے کیس، چل خسرو گھر آئیے رین بھائے چلو دیس. اپنے پیر و مرشد کی وصال کے بعد یہ زیادہ دن زندہ نہیں رہے، اور 1325 میں شاہد حقیقی سے جا ملے. اس وقت ان کی عمر 75 سال تھی. اور 1325 ہی میں جس سال ان کا انتقال ہوا، حافظ شیرازی پیدا ہوئے. اب دیکھیے آپ،
اردو کا پہلا صاحب دیوان شاعر تھا قلی قطب شاہ دکن کا. اس سے پہلے کوئی اردو کا شاعر پیدا نہیں ہوا. حضرت امیر خسرو قلی قطب شاہ سے 300 سال پہلے تھے. اچھا، خیام 1048 میں پیدا ہوئے، جو پہلے تھے ان سے پہلے تھے. عمر خیام 200 سال پہلے تھے. ان کے ہم عصر جو تھے شیخ سعدی اور رومی، ان کے تقریباً ہم عصر تھے امیر خسرو کے. میر تقی میر سے یہ 500 سال پہلے تھے. اب ان کی شاعری کا کمال دیکھیے، ان کی جینیس کا عالم یہ تھا کہ نہ صرف انہوں نے میوزیکل انسٹرومنٹ ایجاد کیے، طبلہ ایجاد کیا، ستار ایجاد کیا، راگیں بنائیں اور شاعری کی، لیکن ایک زبان ایجاد کی. وہ زبان جو ہماری جو بول چال کا باعث بنی، ان کا دیا ہوا تحفہ ہے ہمارے لیے. گوپی چند نارنگ نے لکھتے ہیں، انہوں نے بہت محنت کی. گوپی چند نے بہت محنت کی حضرت خسرو کے کام کو. لکھتے ہیں کہ ان کی زبان کو ہندی یا اردو یا پھر برج بھاشا یا کھڑی بولی کہنا درست نہیں. یہ کوئی زبانیں تھی ہی نہیں اس زمانے میں، کوئی زبان نہیں تھی. ہندی جو یہ لوگ ہندی کی بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں، یہ ان کی حضرت امیر خسرو کی دین ہے. کیونکہ یہ زمانے بعد میں آدمی دلی سے ان کی وابستگی کے لحاظ سے نہرنگ کا خیال ہے کہ اس کو دہلوی ہندوی کہنا درست ہے ان کی زبان کو. نہ تو ہم اس کو اردو کہہ سکتے ہیں، نہ برج بھاشا کہہ سکتے ہیں، نہ کھڑی بولی کہہ سکتے ہیں، نہ ریختہ کہہ سکتے ہیں. اس کو انہوں نے کہتا کہ دہلوی ہندوی. حضرت امیر خسرو پان کھانے کے بڑے شیدائی تھے. چلیے کچھ تو ہمارے میں کامن ہے. اپنے ہندوستانی ہونے پر بڑا ناز تھا. ست میرا مولود ماوا وطن، مثنوی سوپر کا سب سے بڑا اور اہم ترین باب پورا ہندوستان کی تعریف میں. اس میں کوئی 400 یا 500 اشعار ہیں جس میں ہندوستان کے باشندوں کی ذہانت، ان کی مذہبی عقائد، علم و استعداد، زبانوں، رسم و رواج، پرندوں، موسموں، پھلوں اور پھولوں کے بارے میں جس شدت سے اس خسرو نے شعر کہے ہیں، اس کی مثال شاید ہی کسی دوسرے شاعر کے ہاں مل سکتی. ایک جگہ انہوں نے اپنی پدری زبان ترکی کے اوپر اور فارسی کے اوپر ہندی کو ترجیح دی.